کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرماتا ہے اور ہم محفل میلاد میں چلے آتے ہیں۔ اور جتنے بھی دوست نعت خواہ حضرات یہاں پر نعت رسول پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، وہ یہ جان لے، یہ سمجھ لے اور اس بات کو اپنے ذہن اور دل میں بسا لے کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ آپ کا کارنامہ نہیں ہے، یہ رسول کی اجازت ہے۔ رسول اکرم جسے اجازت دے وہی میرے آقا کی مدح و سرائی کر سکتا ہے۔ کوئی یہ سوچے کہ ہم نہیں آئے، ہم نہیں پڑھتے، ہم نہیں جاتے میلاد میں، تو وہ یہ وہم و گمان اپنے دل سے نکال دے۔ ارے تو کیا، تیری حیثیت کیا، تو کیا نہ پڑھے، تو کیا نہ آئے، ارے میرا ایمان ہے تجھے مصطفیٰ بلاتے ہی نہیں۔ کون ہے وہ لوگ جو یہ گمان رکھتے ہیں کہ ہم نہیں آتے، میلاد ہم نہیں مناتے، نعت ہم نہیں پڑھتے؟ کون لوگ ہیں وہ؟ عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا نہ جائیں، وہ بلاتے ہی نہیں۔ کوئی عذر ہے، بیمار ہے، وہ ایک الگ بات، مگر اکھر پر بیٹھنے کو ترجیح دی جائے، میلاد میں نہ آیا جائے، باتوں میں مشغول رہنا ضروری سمجھا جائے، میلاد میں آنا نہ سمجھا جائے، تو یہ ان کی بھول ہے، یہ ان کی بھول ہے۔ میں تو کہتا ہوں انہیں اجازت رسول ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے کا ذکر کرنے کی توفیق انہیں ہی نصیب کرتا ہے جنہیں وہ خود پسند فرماتا ہے۔ اور نعت پڑھنا یہ سنت رسول نہیں ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ نعت پڑھنا سنت رسول نہیں ہے، نعت سننا سنت رسول ہے، پڑھنا سنت حسان ہے۔ یہ جتنے نعت خواہ پڑھتے ہیں یہ حضرت حسان کی سنت ادا کرتے ہیں، اور ہم جتنے سننے والے ہیں وہ رسول اللہ کی سنت ادا کرتے ہیں۔ مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، میرا آقا فرماتے ہیں حسان میری نعت سناؤ۔ اچھا پھر نعت سنانے کا یہ معاملہ ایسا نہیں کہ حسان نیچے بیٹھے ہو اور پڑھ رہے ہو ایسے ہی، نہیں، باضابطہ اہتمام کے ساتھ آقا فرماتے اٹھو میرے ممبر پر بیٹھو۔ تو پتہ چلا ممبر رسول صرف مسائل سنانے کے لیے نہیں، ممبر رسول صرف مسواک کی فضیلت سنانے کے لیے نہیں، ارے یہ تو نعت رسول سنانے کے لیے بھی ہے۔ ممبر رسول دینیات سنانے کے لیے نہیں ہے، صرف نعت رسول سنانے کے لیے بھی ہے، رسول اللہ کے گیت سنانے کے لیے بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز کے شرائط یہ ہیں، وضو ایسے ٹوٹ جائے گا، ممبر پر کھڑے ہو کر بتایا مسواک ایسے کرو، امامہ ایسے پہنو، صرف اس کے لیے ممبر نہیں ہے۔ آقا نے حسان کو ممبر پر بٹھا کر بتایا کہ جہاں ممبر سے اللہ کا دین بیان ہوگا وہیں پر نعت رسول بھی پڑھی جائے گی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس لیے جتنے پڑھنے والے ہیں یہ حضرت حسان والے ہیں، اور ہم جتنے سننے والے ہیں ہم سب رسول اللہ والے ہیں۔ اچھا ایک بات اور بتاؤں، ایک لطیف نکتہ یہاں سے میں نے بھی نکالا کہ سننا تو رسول اللہ کی سنت ہے ہی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم صحابہ والے، کچھ دیوبندیوں کی تنظیم ہے دفاع صحابہ کے نام سے، پاکستان میں بہت بڑا
اس کا سنگٹھن ہے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان کی تعریف اور ان کے جلوس و جلسے کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ نعت پڑھنا حسان کی سنت، سننا رسول اللہ کی سنت، اور ساتھ ساتھ میں نعت سننا ابو بکر کی سنت، عثمان ذوالنورین کی سنت، عمر فاروق کی سنت، حیدر کرار کی سنت، اور 1,24,000 کل صحابہ اکرام کی جماعت کی سنت. صرف رسول اللہ نہیں سنتے تھے، ابو بکر بھی بیٹھتے تھے، حضرت عمر فاروق بھی بیٹھتے تھے، حضرت عثمان غنی بھی بیٹھتے تھے، ارے میرے مولا علی بھی بیٹھتے تھے. ان سب صحابہ کی سنت. نعت پڑھنا بھی صحابی کی سنت، نعت سننا بھی صحابی کی سنت. اور ان کے اندر کسی صحابی نے کبھی اپنے آپ کو رسول اللہ سے بڑھ کر نہیں کہا. کئی ایسے صحابی ہیں جو میرے آقا سے پہلے پیدا ہوئے، یا میرے آقا جس سال پیدا ہوئے اسی سال میں، عام الفیل کے سال میں. یعنی کچھ تھے صحابہ جو عمر میں بڑے تھے، بزرگ تھے. ایک صحابی رسول ہے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول؟ کون؟ آپ بڑے ہیں یا رسول؟ آپ فرماتے ہیں کہ بڑے تو رسول ہیں. اچھا تو پھر آپ بڑے نہیں ہیں؟ کہا نہیں سنو، بڑے تو رسول اللہ ہے، بس میں جلدی پیدا ہو گیا. آج ہر ایک کو بڑا بننا ہے، کوئی پیر سے بڑا بننے چلا ہے، کوئی رسول سے بڑا بننے چلا ہے. انہیں یہ بتاؤ کہ اصلی ادب تو یہ ہے کہ یہ کہو جو صحابی نے کہا کہ بھائی بڑے تو رسول ہیں، بس میں رسول سے پہلے پیدا ہو گیا. یہ آج جو بڑے بھائی کی رٹ لگا رہے ہیں ان کو یہ حدیث سناؤ کہ صحابی کا عقیدہ اور ہے اور وہابی کا عقیدہ اور ہے. صحابی کہتا ہے کہ بڑے رسول ہیں، پیدا میں جلدی ہوا. وہابی کہتا ہے رسول پیدا پہلے ہوئے مگر برابر ہیں. پتا چلا کہ وہابیوں کا عشق اور ہے، صحابیوں کا عشق اور ہے. اور ہم وہابی والے نہیں ہیں، ہم مصطفیٰ کے صحابی والے ہیں. ہمیں یہ عقیدہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے دیا ہے کہ پیدا تو میں پہلے ہو گیا مگر بڑے تو بولے نا رسول ہے. اچھا آخری بات، پتے کی بات. میلاد میں آتے ہیں لوگ، پوچھتے ہیں کہ بھئی ایک بات بتاؤ یہ میلاد کہاں لکھا ہے؟ سوال ہوتے ہیں نا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کتاب کھولتے ہیں، میلاد کہاں ہے، میلاد کہاں ہے. حضرت شیخ ہشام قبانی جو بھی حیات ہے، ان سے جب پوچھا گیا نا کہ میلاد کی اجازت کہاں ہے، تو انہوں نے انگلش میں جواب دیا. کیا بات، بولو تو سناؤ، تھوڑی بہت آتی ہے، بولو اجازت ہے. شیخ ہشام قبانی سے پوچھا گیا کہ مولود کہاں لکھا ہے، تو آپ فرماتے ہیں there is no Islam without the birth of holy prophet. کہ اسلام ہے ہی نہیں میلاد مصطفیٰ کے بغیر. ارے جب مصطفیٰ پیدا ہوئے تبھی تو اسلام آیا. اب جہاں جہاں اسلام ہے وہاں وہاں میلاد مصطفیٰ ہے. There is no Islam without the birth of holy prophet. کہ بھائی اسلام ہے ہی نہیں مصطفیٰ کی پیدائش کے بغیر. تو اب جب بھی اللہ اکبر، جہاں جہاں بھی اللہ اکبر،
جس گلی میں بھی اللہ اکبر پڑھا جائے گا وہ اللہ اکبر کی صدا بتائے گی کہ 1400 برس پہلے کوئی مکے میں پیدا ہوا تھا جس نے اسلام کو پھیلایا ہے۔ اب آئیے حسب معمول آخری کلام کے لیے مولانا ضیاء الرحمن کی طرف مائک کرتے ہیں۔ حضرت کا استقبال، کیونکہ میرے امام ہیں، ان کے پیچھے ہمارے محلے کے امام ہیں، ہمارے تو ویسے مولانا طفیل امام ہے جمعہ کے تو وہی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب ایک نعرہ میں لگاتا ہوں ذرا تھوڑا پتہ چلے نا میلاد میں بیٹھے ہیں۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھئی مجلس میں بیٹھے ہو یا قبرستان میں بیٹھے ہو، اور الحمدللہ اتنا محرم میں حسین سنائے کہ اب تو آپ کی زبان پر ہر وقت سبحان اللہ ماشاء اللہ رہنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ حسین اعظم نے بتا دیا کہ کٹ کر بھی جو بولتے ہیں، کٹ کر بھی جو بولتے ہیں وہ حسین کے سچے غلام ہیں۔ لبیک۔ اب ایک نعرہ لگاتا ہوں، 3 نعرے لگاؤں گا، جواب دینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جشن آمد رسول، جشن آمد مصطفیٰ، لبیک یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔